الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وروى الصاحب روح المعاني في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحيته فقال شيبتني هود وأخواتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم اور نہایت صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے کامل تعلیمات نازل فرمائی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے کتاب میں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی، ہمارے مذہب میں ہوتی، تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید بنا لیتے. لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا، ہم وہ دن خوشی کا دن منا لیتے، میلے کا دن منا لیتے اور عید منا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب ہے یہودی کو، فرمایا انا اعلم بہ، مجھے اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں، اتنی معلومات ہیں کہ وہ معلومات تمہیں نہیں ہیں. یہ آیت کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے اپنی نعمت تم پہ تمام کی ہے اور تمہارے دین کو ہم نے کامل دین بنا دیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے اللہ نے بہترین دین چن لیا ہے، اسی پہ عمل کرنا ضروری ہے. اس آیت کی طرف اس یہودی کا اشارہ تھا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے.
حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت حج کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت حجۃ الوداع کے دن عرفہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور ہم سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات۔ آپ غور کیجئے گا کہ یہودی کا سوال کچھ اور ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب وہ کچھ اور ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ ہمیں عید منانی ہے، ہمیں کوئی میلے کا سما کرنا ہے، خوشیاں منانی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اس میں عید منانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب مسلمانوں کا دین اور اسلام اور احکام اپنے کمال کو پہنچے اس وقت نازل فرمائی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا اسلام اور مسلمان کا ایمان یہ نام ہے اتباع کا، اور مسلمان کا دین اور مذہب اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ یہ سنت نبویہ سے ثابت ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا آپ کی اجازت یا ہمارے دین کے احکام کا اس بارے میں جو رخ ہو، جو حکم ہو، اس کو مسلمان اختیار کر لے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ دین میں جو خوشی کے تہوار ہیں اور جو مسلمان کی نعمت کے مکمل ہونے کا اظہار تشکر ہے، خیر و عافیت سے رمضان پورا ہو جاتا ہے تو عید الفطر، ان اللہ ابدلہما بیومین عید الفطر و عید الاضحیٰ، حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کچھ دنوں میں کھیلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم لوگوں کو بھی دو عید عطا فرمائی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہماری فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نور الیضاح، قدوری، کنز، شرح وقایہ، ہدایہ، مبسوط، جتنی تفصیل میں آپ جائیں گے آپ کو اسلام میں دو عیدیں نظر آئیں گی، اور باب بھی قائم کیا جاتا ہے باب العیدین، یہ باب ہے عیدین کے احکام کے بارے میں۔ 600 ہجری تک پہلی دفعہ، یعنی 600 ہجری تک کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہوتی۔ یہ بعد میں آنے والے کچھ افراد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات اور اپنی عقل کے مطابق جو اس کو سمجھ میں آیا، انہوں نے اس کو عید بنا کے مسلمانوں کے سامنے ایسے پیش کیا جیسے کہ یہ دین کا کوئی بہت بڑا تہوار ہے،
اور جو اس میں حصہ نہیں لے گا العیاذ باللہ اس کی شفاعت شک میں پڑ جائے گی۔ اتنے زیادہ اہمیت اور شد و مد سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی تعریف علماء یہی کرتے ہیں کہ جس کی حقیقت نہ ہو اور جس کے بارے میں ہماری شریعت کے مضبوط دلائل موجود نہ ہوں اور اس کو دین بنا کے پیش کیا جائے اور اس کو دین کا لازم حصہ قرار دیا جائے، علماء کرام کہتے ہیں ایسے عمل سے نہ کرنا عمل وہ بہت بہتر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنت اور بدعت آپس میں ملا دیے جاتے ہیں، اور مسلمان کے لیے یہ بڑی مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے، آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ اغیار اور مبتدعین کی بدعت سے بچنا بھی چاہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر سنت پہ عمل کرنے سے مبتدعین اور بدعت کا پرچار ہو رہا ہو تو اس سنت کو بھی اس وقت میں ترک کر دینا، اس لیے کہ مسلمان کو صحیح دین پتہ چل جائے، یہ گناہ نہیں بلکہ یہ اس کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، یہ آیت سورہ ہود کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں گزشتہ اقوام کے غلط کام، ناکردنیاں، نافرمانیاں یہ ذکر فرما کے اور پھر ان کا انجام، ان کی سزائیں اور ان کا جو نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ قوم نوح کو دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانے اور باقاعدہ مذاق اڑاتے رہے، حضرت کی کشتی پہ مسخرہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قوم ہود نے حضرت ہود کے کلام نہیں سنا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ اللہ نے تم کو زمین پہ بڑی طاقت دی ہے، بہترین عمارتیں بناتے ہو اور بڑے زوراور ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کو نہ بھلاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے یہ حکم نہیں سنا، تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نافرمان ٹھہرے، اور فرعونیوں کو، قبطیوں کو دیکھیے، یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون بڑا بدماش تھا اور اس نے یہ کیا کہ اپنا اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو وہ جہنم میں لے کے گیا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا، جو بھی وہاں جائے اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ یہ تمام تفاصیل بیان کر لینے کے بعد سورت کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، اے پیغمبر آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں گے، آپ مضبوط رہیں گے، آپ ہمت سے، استقلال سے قائم رہیں گے، اور صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ومن تاب معک، جو تائب ہوئے ہیں، جنہوں نے شرک چھوڑا ہے اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی سے توبہ کی ہے،
اے پیغمبر ان کو بھی یہ درس دیا جاتا ہے فاستقم، کہ وہ بھی استقامت کا مظاہرہ کرے گا، ولا تطغوا، اور ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں، اور اپنے قبلے اور اپنے ایمان اور اپنے اعتقاد کے بارے میں شک شبے کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ ذات، اللہ کی ذات، تمہارا خالق، تمہارا رازق، وہ تمہارے ہر عمل کو بخوبی جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں ایک روایت لے کے آئے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 60 سال یا اس کے آس پاس کی عمر کا جو آدمی ہوتا تھا، اس کے داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اپنی صحت میں مکمل ہوتا تھا، اور کچھ مزید عمر گزرنے کے بعد داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بھی کچھ بال سفید آنا شروع ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کہا، حضرت آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بہت جلدی آ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، شیبتنی ہود و امثالها، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں میں۔ کیا مطلب ہے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی کہ اے پیغمبر، خاص طور پہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، فاستقم کما امرت، استقامت کا مظاہرہ کیجیے گا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الشفعاء یوم الدین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص افراد میں مخصوص انبیاء کے سردار اور سرخیل ہیں۔ جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور وہ حضرت اس حکم کی بھاری پناہ اور اس حکم کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو بحیثیت امتی کے اس حکم کے اوپر خاص توجہ دینی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حقانیت پہ ہمارا ایمان ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی صداقت پہ ہمارا یقین ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید مستقیم اور استقامت والا ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ نجات اور فلاح کا گنجینہ ہے، اور اتباع سنت ہی میں کامیابی ہے، اور ائمہ اور فقہاء کرام حقیقت میں قرآن و حدیث اور سنت کی اتباع کو ہمارے اور آپ کے لیے آسان بناتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں ایک دفعہ اپنا محاسبہ بھی ضرور کر لیا کرے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کچھ دیر کے لیے فرصت کے لمحات پا لیتے تھے تو فرماتے تھے، اجلسو نسمع ایمانا، بیٹھو ایمان بنانے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس حدیث کے ذیل میں یہ تشریح فرماتے تھے کہ کبھی کبھی مسلمان کو بغیر کسی سبب کے یا بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کے اپنے دین، اپنے اعمال، اپنے ایمان کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آفت آئے تو آدمی اللہ کو یاد کرے، ضروری نہیں ہے کہ جب فتنے میں پھنس جائیں اور مشکل میں پھنس جائیں تو اللہ کو یاد کرے۔ یقیناً وہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے، لیکن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے ہو کے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اللہ کی عظیم قدرتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ آپ کی قدرتوں کے جو نظارے ہیں یہ سب بیکار نہیں ہیں۔ الا ان فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، عربی میں شاعر کہتے ہیں کہ غور کرو تو ہر چیز میں یہ نشانی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی بندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کے ہمارے اور آپ کے اس عظیم مبارک جمعے کی مجلس کی آیت فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے پیغمبر، اے امتیوں، اے مسلمانوں، استقامت کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ولا تطغوا، اور استقامت کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ ہے وسوسہ، وہ ہے بے یقینی، وہ ہے اسلام کی حقانیت میں شک کرنا، اور وہ ہے اللہ اور رسول کے احکام کو اپنی معیار پہ پھرکنا، اپنی عقل پہ پھرکنا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم جانیں یا نہ جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، بہت بڑی تکلیف ہے، غم بہت بڑا ہے، اور آپ دعا کیجئے اللہ میرا غم دور کر دے۔ کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے؟ صحابی نے کہا حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی پھر آپ ایسے ہیں کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں اور سب سے آگے ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، سب سے بلند مقام اور مرتبے والے ہیں۔ میں ایک گناہگار امتی ہوں، میں چاہتا تھا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، لیکن نہ جانے آپ کتنے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور میں کتنے نیچے مقام پہ ہوں گا، اور میری آپ سے ملاقات کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، اتنے عظیم فاصلے ہوں گے، اور یہ غم مجھے لے ڈوب رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المرء مع من احب، آدمی آخرت میں، جنت میں، حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہ حدیث ہماری امت کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی تعلیم ہے کہ مسلمان واقعتاً بہت کمزور ہے۔ کہاں ہم اور کہاں وہ نگہتے گل، نصیب صبح تیری مہربانی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ گناہ گاروں کو بھی اللہ نے قرآن کی تعلیم سے سرشار کیا، اور ہمیں اور آپ کو اس منہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس کرنے کی توفیق دی، احادیث سننے کی توفیق دی، آنکھوں کے ذریعے قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے کہ ایک امتی میں
اور ایک عام نبی میں 1,25,000 درجات کا فرق ہے۔ یہ میں عام پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سرخیل ہیں، تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والے نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ آخرت تک آنے والے جن و انس کے لیے پیغمبر ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور ہمیں ابھی سے یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں آپ کی معیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ایمان تازہ کرتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا کی فکر، دنیا کے کاموں کی پلاننگز، اور دنیا کے لیے مشورے، اور دنیا کے لیے تمام سلسلے یہ تو چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن یہ ابد الآباد کے لیے نہیں ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح پرواز کر جائے گی، اور دنیا کے جتنے بھی بڑے اموال ہوں گے وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، قبر میں بغیر اموال کے ہی جانا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں اصدق الصادقین سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں کہ اس کے بعد آنے والا وقت وہ ہے ابد الآباد کا وقت، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو جہنم میں اور محسنین کو جنت میں رکھیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، مسلمان دعا کرتا ہے، مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے، اور مسلمان تمام نیک اعمال میں اپنی توفیق کے لحاظ سے حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری اور آپ کی مجموعی حالت وہ بہتر نہیں ہے۔ امن و امان کی صورتحال، لوگوں کے عزت و آبرو کی صورتحال، معیشت کی صورتحال، اخلاقیات کی صورتحال، امانت داری، عہد و پیمان، وفاداری، ہر چیز میں واضح کمزوری نظر آتی ہے، اور ان کمزوریوں کا ذمہ دار عموماً ہم اپنے دین کو ٹھہراتے ہیں، جو کہ 100% غلط ہے۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام بھی ایک مسلمان کرے، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یحسنہ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ مسلمان جب کوئی کام کرے تو مکمل کرے، اچھے طریقے سے کرے، ادب آداب کے ساتھ کرے، اور اپنی طرف سے اس میں پوری کوشش لگا دے۔ اور یہ بات کب ہوئی؟ یہ بات تب ہوئی کہ جب ایک شخص کا انتقال ہوا، اور صحابہ کرام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، اور جنازے کے بعد اس کی تدفین کی جا رہی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام نے جلدی جلدی اس کی قبر بنائی، جلدی جلدی اس کو اندر ڈالا، جلدی جلدی اس پہ مٹی ڈالی، اور قبر کو جیسے ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں بنایا، بلکہ قدرے اس کو نیم پورا کر کے چھوڑ دیا۔
اس موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور آپ نے قبر کو درست کیا، سیدھا کیا اور اس کے تمام ادب آداب کو ملحوظ رکھا، اور پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں جب مسلمان کوئی کام کرے تو پورا کرے، ایمانداری سے کرے، ذمہ داری سے کرے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ یہ ہماری دین کی تعلیم ہے۔ اور اگر میں جان کی امان پاؤں تو کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری قوم نے کس کام میں اپنی تمام کوشش لگائی ہے، کس کام میں وہ سنجیدہ ہے، اور کس کام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً ہماری قوم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنے کام میں اپنی کوشش کو پورا کرتا ہو۔ نہ دین میں پورا کام کیا جا رہا ہے، باتیں بہت ہیں، اور جی زبردست اسلامی مملکت الحمدللہ قائم ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ باتوں کی حد تک تو بہت کچھ ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو آ جائیے میدان میں، دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں اسلام کے قوانین اور اسلام کی بات کو سبقت دی جاتی ہے بمقابلہ انسان کے قوانین کے۔ اسی طرح پھر دنیا کے معاملات ہیں، نہ ہماری سڑکیں صحیح ہیں، نہ ہمارے لائنوں میں پانی ہے، نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں، اور یہ ساری کی ساری پریشانیاں ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے۔ جس کام کے لیے ہم نے اپنے قائدین کو مختص کیا تھا، جس کام کے لیے ہم نے اپنے قوم کے بڑوں کو مقرر کیا تھا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کر رہے، یہ بات بچہ بچہ ہماری قوم کا جانتا ہے۔ اور پھر یہ اعتراض کیا جائے کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اور ہم ترقی نہیں کر رہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ تم نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ اس میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان اور بہت بڑے عالم اور فقیہ ہمارے اساتذہ کے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں ایک جگہ مقام پہ تفسیر کرتے ہیں، اور وہاں پہ حضرت نے یہ مسئلہ بالتفصیل بیان کیا ہے کہ آج کے دور میں جو مغرب کی اقوام ترقی کر چکی ہیں اور اپنے تمام کاموں میں ہم سے آگے ہیں، ہم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، ہم سے زیادہ طاقت ہے، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ یہ بحث سننے کی بحث ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نے جو کام دنیا کے کرنے کے تھے وہ بھی پوری طرح نہیں کیے، جو ترقی کرنے کی تھی وہ بھی پوری نہیں کیے، اور ہماری دین کی تعلیم جو کہی گئی تھی اس کے اوپر ہم پورے نہیں چل سکے، اور جب ناکامیاں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اور یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مغرب والے جو ترقی کر رہے ہیں وہ اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہے تو لے کے آئیے، کدھر ہے؟ اللہ سے بندے کا معاملہ وہ اس کے دین کا معاملہ ہے، وہ اس کے مذہب کا معاملہ ہے، وہ اس کے اعتقاد کا معاملہ ہے۔ اسی لیے تو وہ دین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی میں ریلیجس آدمی نہیں ہوں۔ ریلیجس آدمی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا اعتقاد نہیں ہے، اور اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں زندگی میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ بس جو مل گیا کھا لیا، اور جو کھا لیا اس کو ضائع کر دیا۔ یہ تو انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔
الا لیوحدون، ہم نے تمہیں ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو بھی اپنی کوشش کرے گا، خواہ وہ کوشش ایمان کی حالت میں ہو یا وہ کوشش ایمان کے بغیر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا نظام فطرت ہے کہ جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، میں اس کو ضرور اس کا اجر اور اس کا بدلہ دوں گا۔ اب جو بندہ ایمان سے فارغ ہے، جس بندے کو آخرت کا یقین تک نہیں ہے، اور جس آدمی کو یہ یعنی اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنے کے بعد بھی کوئی سوال جواب دینا ہے، کوئی حساب دینا ہے، نام اعمال دینا ہے، تو وہ کیوں کر آخرت پہ فکر کرے گا؟ اس نے اپنی ساری توجہ ڈال دی دنیا پہ، اور دنیا میں جب اس نے توجہ ڈالی تو اپنے اس کام میں وہ مخلص رہا، اور اس نے ایسی توجہ ڈالی کہ ہم دیکھتے رہ گئے اور وہ بہت آگے نکل گئے۔ ہم نہ دنیا کے کام میں مخلص ہیں اور نہ دین کے معاملات کے اندر ہم نے دین کو مکمل طور پہ قبول کیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان بھائی ہیں ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، اور ہمیں دل و جان سے عزیز ہیں، گلہ بھی ان سے ہوتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پریشانی ہم کو لاحق ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم کب تک یہ پستیوں میں چلتی چلی جائے۔ عنقریب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ سے اپنی تمام چیزوں کو، عام زبان میں کہتے ہیں، ری سیٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارا دین اتنا عظیم دین ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یہ وہ عرب تھے جو نمک پہ کافور کا دھوکہ کھا جاتے تھے، نہیں پتہ چلتا تھا ان کو یہ نمک ہے یا کافور ہے، اور ہمارے دین پہ جب انہوں نے عمل کیا تو قیصر روم بھی گھبرا گیا، کسریٰ بھی فارغ ہو گیا، عراق و مصر اور شام اور فلسطین میں جا کے ان مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارا دین کوئی دقیانوسی دین ہے، نہیں، ہمارا دین انسانیت کا دین ہے، ہمارا دین حقوق کا دین ہے، ہمارا دین بہت ہی عظمتوں والا دین ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کون سے دین میں ایسی حدیثیں ہیں؟ جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو پڑوسی کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کے بغیر عمل معتبر ہی نہیں ہے، ایمان کے بغیر آدمی بے قیمت ہے اور اس کو کھڈے میں ڈالا جائے گا، اس کی قبر بھی صحیح نہیں بنائی جائے گی۔ اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ وہ توحید کا اقرار ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا اعلان ہے۔ لیکن ایمان کا سب سے آخری درجہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، لیکن آپ کو بھی ایک بات سمجھانے میں مثال ضروری ہے۔ آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، گلی کے حالات آپ دیکھیے گا، کس طرح گندگی ہے، گٹر ہے، ہر طرف گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی، لیکن مجال ہے کہ کوئی ٹس سے مس ہوتا ہو اور کسی کو کوئی پرواہ ہو۔ آخر میں خود KMC والے یہ مشورہ دے کے گئے کہ آپ پیسے دے دیں، کسی کو بلا کے یہ کام کروائیں، کام تو ہو جائے گا، لیکن اس سے ہماری قوم کا معیار اور ہمارے قائدین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کس حد تک آپ کے لیے اور ہمارے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بہت زیادہ بات چلے گی تو دور تک چلی جائے گی۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش،
میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ باتیں سچی کڑوی ہوتی ہیں، انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری تکالیف ہماری دین کی دوری کی وجہ سے، یہ ساری مشکلات، جو بندہ چوری کر رہا ہے، جو رشوت لے رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تک کہ جو خرید و فروخت ہمارے قائدین کے کھلے عام ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارا خمیازہ ہمارے دین سے دوری کی وجہ ہے۔ ورنہ ہمارا دین جو درس دیتا ہے، وہ درس ایک کافر کو ایک جنتی بنا دیتا ہے، ایک بے قیمت آدمی کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ہمیں آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کافر جتنا بھی اعلیٰ ہو جائے، جتنے بھی اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور جتنا بھی وہ ڈسپلن میں ہو جائے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ سراب ہے، وہ ہوا میں اڑنے والی مٹی ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اور مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی عن قریب یہ مسلمان، یہ حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی اور خالد بن ولید اور سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن عمر اور حضرت معاذ ابن جبل کی یاد تازہ کرنے والے افراد ہماری اسی قوم میں سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ آپ حضرات استقامت سے، مضبوطی سے اپنے دین کو تھامے رہیے، وَلَا تَطْغَوْا۔ حضرت والد صاحب ترجمہ کرتے تھے، ادھر ادھر نہیں ہونا، اگر ہو گئے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے مانگیں، اللہ کو اپنی تمام مشکلات بتائیں، اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، اور اللہ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ میں دعائیں قبول کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ دعا فرماتے تھے، ہر جگہ دعا فرماتے تھے۔ ہمارے دین میں آپ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے کہ صبح اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، یہاں تک کہ آداب مباشرت میں بھی دعا موجود ہے، حالانکہ وہ دعا کا وقت نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ نہیں، مسلمان کو سمجھانا ہے کہ یہ معاملہ مستقبل کا معاملہ ہے، اور اس پہ آپ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، آنے والی اولاد کیسی ہوگی۔ اس لیے دین نے وہاں پہ بھی مداخلت کی اور کہا کہ دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کی کمیاں، غفلتیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔